کسی عام شخصیت کا قتل نہیں، نبی کے وصی کا، نبی کے داماد کا، تمہارے اہل سنت کے چوتھے خلیفہ کا، شیعوں کے پہلے امام کا قتل۔ نہ صرف میں فضائل پڑھوں گا، مجھے قتل علی کی وجہ پڑھنی، ہماری مجبوری ہے، ہمارے لیے کوئی عام شخصیت نہیں، ہمارا سب کچھ علی۔ ہم تو جائیں گے قاتل کے گھر تک، بالکل طریق میں ظلم ہوا، قتل حسین کا پیش یزید کر دیا، یہ نہیں پتا کہ پیچھے سازش کہاں سے تھی، بالکل قتل علی میں بھی یہی ہوا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ قاتل ہے، کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت ہے۔ کیا لالچ لیے گئے، زہر کہاں سے آئی، تلوار کہاں سے آئی، سازش کہاں پہ تیار ہوئی، کتامہ کو کس نے بھیجا، یہ سارے سوال ہیں جو آج بھی مذہب اسلام کے سامنے۔ آج چاہیے مسلمانوں کو، رمضان کا مہینہ ہے، ہر دن منا لیتے ہو، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کھولو، سارا سال ہمیں کہتے ہو شیعہ صحابہ کو برا کہہ دے شیعہ کافر ہے، شیعہ صحابہ کو برا کہہ دے شیعہ صحابہ کو برا کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ لوما سیالکوٹ میں اڈا پسروریاں، اتنا سیالکوٹ کا نمائندہ مجمع سے میں ترجمان بناتا ہوں، ویڈیو کیمرے کی ذرا پوری دنیا میں میت دیکھی اور سنی جا رہی ہے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم ہے، ہم قرآن کے حاشیے پر لکھ کے دیتے ہیں جب بندہ نبی کے سچے صحابی کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا تو علی کو صحابی کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اگر کہتا ہے جس نے منبروں پہ علی کو گالی دی، اب بتا کافر تھا یا صحابی تھا؟ ہم نہیں کہتے کہ تم شیعہ ہو جاؤ، تم علی کے قتل کی مذمت تو کرو، مذمت کرو تم، بلکہ میں بہت دور نہ جاؤں، یہ پچھلے چند مہینوں کی بات، نیوزی لینڈ کی مسجد میں نمازیوں پہ فائرنگ ہوئی، 40 کے قریب نمازی شہید ہوئے، پوری دنیا نے ان کے حق میں آواز اٹھائی، مسلمان کوئی تھا یا نہیں تھا، ان کا ظلم ہوا جی، مسجد میں قتل ہوئے ہیں۔ ہوئی پوری دنیا میں تحریک چلی، اتنی زور آور تحریک بن گئی کہ آخر نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو سیاہ دوپٹہ سر پہ رکھ کے مسلمانوں کے گھروں میں آنا پڑا، عیسائیوں کے بچوں نے مسلمانوں کے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے دے کے انہیں معذرت نامے بھیجے، انہیں سوری کے کارڈ لکھ کے بھیجے، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اجلاس کو تلاوت قرآن سے آغاز کیا۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، وہ عیسائی عورت دنیا میں مثال قائم کر گئی، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء نے کہا اس عیسائی عورت نے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں، اس نے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ کیا وہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے مسلمان ہو گئی تھی؟ کیا وہ قرآن پڑھ کے مومنہ ہو گئی تھی؟ صرف اس نے یہ کام کر کے دنیا کو بتایا۔ جب اس سے صحافیوں نے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے اس لیے کیا ہے کہ قاتل کا تعلق میرے قبیلے سے ہے، میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں میرا تعلق مقتول سے ہے، قاتل سے نہیں ہے۔ اور غیرت کر، رمضان کے مہینے میں مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھول اور بتا جو کوفے میں قتل ہوا ہے تیرا تعلق قاتل کے ساتھ ہے یا مقتول کے ساتھ؟ ہمیشہ جس کا تعلق کوئی نہ ہو وہ صرف مذمت کرتا،
جس کا تعلق ہونا اس کا ناحق مارا جائے اسے چین نہیں آتا. وہ کہتا تب تک سکون نہیں پاؤں گا جب تک قاتل انتقام کو نہ پہنچے. تمہاری مسجدوں کی خاموشی صرف مذمت ہمیں بے چینی ہے. ہمارے پیر کا قتل، ہمارے رہبر کا قتل، ہمارے امام کا قتل، ہم نے لگانی ہے کھوج چاہے ہمیں سر دینا پڑے. کم از کم نسلوں کے سامنے ہم تو شرمندہ نہ ہوں. صرف اکٹھے ہو کے ہماری کا کردار پڑے، دو حسینے پہ مارے اور گھروں کو چلے جائیں. جرت پیدا کرو علی کے لیے گھروں سے نکلنا سیکھو. آؤ بتاؤ کہ علی کے قتل کے پیچھے وجوہات کیا سی. اندھا قتل ہو جانا جی، کہیں اندھا قتل، چوک چوراہے میں قتل ہو جائے، قاتل کا سراغ نہ ملتا ہو. سب سے پہلا سوال ہر انسان کے ذہن میں آئے گا کہ جو مارا گیا ہے نا، پتہ کرواؤ اس کی دشمنی کس کس سے تھی. آؤ علی کے قتل کی تفتیش یہاں سے شروع کرتے ہیں. علی کی دشمنی کس کس سے تھی؟ مجلس میں پڑھ چکا، نعرے میں لگوا چکا، داد میں لے چکا. جو ایک خطیب کی بھوک ہوتی ہے وہ میری پوری ہو گئی. اب دینا میں نے صرف پیغام. دشمنی کس کس سے تھی؟ اگلا سوال فوراً، یہ بات اگر میں حق بجانب کہوں تو آپ بولیں گے. ہر ایک انسان کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ قتل ہونے سے پہلے اس کی آخری لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ قاتل پکڑے جائیں گے، تھوڑا آپ نے مضبوط رہنا ہے. قاتل کے گھر تک میں جاتا ہوں، یہ ہاتھ ہوگا قاتل کے گریبان پہ. انتقام تو تب لیں گے نا جب میرا 12واں آئے گا، پھر تو قبروں سے نکال نکال کے پوچھیں گے. ابھی تو صرف نامینیٹ کرنے ہیں، نامزد کرنے ہیں کہ بندے تھے کون. آئے تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ علی کی آخری دنوں میں لڑائیاں کس کس سے ہوئی. تاریخ کے جب میں نے تاریخ سے یہ سوال کیا تو تاریخ پہ خوف کا پسینہ آیا. تاریخ نے منہ بدلنے شروع کیے، تیور بدلنے شروع کیے. نہ ڈھونڈ علی کے قاتل، کیونکہ علی کی آخری لڑائیاں کافروں سے نہیں ہوئیں. میں نے کہا تاریخ میرا کچھ جاتا ہے جائے، میں سر دے دوں گا، میں لہو کا قطرہ دے دوں گا. مجھے اپنے مرشد کا قاتل چاہیے. مجھے بتا علی کی آخری دنوں میں لڑائیاں کس سے ہوئی تھی؟ تاریخ نہ کہ پھر اگر تو نے میرے کلیجے میں ہاتھ ڈال ہی لیا تو پھر سن، علی کی آخری جنگ یا صفین میں ہوئی تھی یا جمل میں ہوئی تھی. اب قاتل ڈھونڈنا آسان ہو گیا. تیری جھوپڑی چلتی ہے تو چلے، علی کا قاتل یا صفین میں ہے یا پھر جمل میں ہے. بتاؤ صفین کس کے ساتھ تھی؟ بڑی آسانی سے تو نے لکھ دیا تاریخ کی کتابوں میں اجتہادی غلطی تھی. ادھر بھی مسلمان نام نہاد، ادھر بھی مسلمان، دونوں طرف کے افراد مارے گئے. قرآن کہہ رہا جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی. مولوی تھوڑا حوصلہ کر کے مجھے صرف اتنا بتا، صفین میں ادھر علی ہے ادھر علی کا مخالف ہے، دونوں طرف کے لوگ مارے گئے. شہید کس طرف کے لوگ ہیں؟ یا پھر مورخ جہاد پیدا کرے وہ کہے کہ جو علی نے مارے تھے وہ ناحق مارے تھے. تو علی کو ناحق کہہ کے دیکھ، تو کہیں بھی حق کا نہیں رہے گا. میں نبی کی حدیث یوں زناٹے دار تماچا سمجھ کے تیرے منہ پہ ماروں گا جس میں نبی نے کہا حق مع علی
وعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے. نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھر جائے. نبی نے کہا حق ادھر پھیرنا جدھر علی پھر جائے، حق ادھر پھیرنا اگر علی پھر جائے. اس کا مطلب علی مسجد میں ہے، حق مسجد میں ہے. علی منبر پہ ہے، حق منبر پہ ہے. علی جمل میں ہے، حق جمل میں ہے. علی سفین میں ہے، حق سفین میں ہے. اب مجھے یہ نہ بتا علی کے مقابلے پہ آیا تھا، آئی تھی. جو بھی علی کے مقابلے پہ آیا علی کے مقابلے پہ نہیں آیا، حق کے مقابلے پہ. حق کے مقابلے میں جو آئے، جب آئے، جہاں سے سفین میں یوں ہزاروں. اور علی کے مقابلے پہ حالت کیا ہوتی ہے؟ جب علی کے سامنے انشاءاللہ 24 جون 4 گھنٹہ اگر سیالکوٹ کینٹ آپ کے سامنے بشرط زندگی و صحت ساتھ سے امام زمان کی کچہری سے موصول ہوئی تو آپ کے سامنے ڈیوٹی ہوگی. علی کے سامنے جو سفین میں کھڑے تھے، مالک امیر المومنین نے مالک اشتر سے کہا مالک ان پہ حملہ کر کے. مالک علی کا کمانڈر تھا، اتنا بہادر تھا، دراز کا تھا. جناب مالک سرکار گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے. علی کے جانے سے پہلے مالک جاتے تھے، جسے علی سپہ سالار بنایا. جب یہ اس کی شام میں فرعون شام کی حکومت تھی نا، تو اس وقت یہ بار بار مولا علی کو خطوں کے ذریعے دھمکیاں دیتا تھا، خطوط لکھتا تھا، بار بار خط لکھتا تھا. مولا علی ایک ایک خط کا جواب دیتے، ایک ایک خط کا جواب دیتے. ایک دن علی جلال میں بیٹھے تھے. علی فرمایا کیا یہ جاہل ہے؟ یہ روزانہ کاتب بھیجتا، روزانہ کوئی نہ کوئی قاصد بھیج دیتا. مولا علی نے اپنے نوکر کو بلایا، نام تھا اس کا ترما بن ابی. علی نے فرمایا ترما وہ بار بار وہ شام سے خط لکھ رہا ہے اور بار بار مجھے جواب دینا پڑتا ہے، تو میرا خط لے کے جائے گا؟ ترما نے کہا بادشاہ خط دے، آج کے بعد خط نہیں لکھے گا. اوے علی کے نوکروں، تیری جوتی پہ جوانیاں مارو، اور میرے بادشاہ کا کلمہ پڑھنے والوں، میرا مالک تو خط دے، میں اسے جواب کے قابل چھوڑوں گا نہیں. جناب ترما، کیونکہ میں نے جناب مالک کی مثال دی تھی، دراز قد کہا تو میرے ذہن میں جناب ترما آ گیا. جناب ترما بھی بڑے دراز قد، ترما بن عدی بن حاتم تائی، یہ ان کا شہر. جناب ترما نے امامے میں علی کا خط رکھا، گھوڑا دوڑایا شام. جب شام پہنچے تو شام کے باہر ایک باغ تھا، باغ کی چھوٹی چھوٹی دیوار تھی. باغ کے اندر جو ہے یہ فرعون شام کے چند چغل خور سپاہی، یہ اپنی گپوں میں مصروف تھے. انہوں نے دیکھا کہ دیوار سے اوپر کسی کا سر نظر آ رہا. انہوں نے ایسے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ایک نے دیوار پہ رکھے گا سر، کون ہے تو؟ اس نے کہا انا برید علی بن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کا قاصد ہوں. وہ فوراً دیوار سے نیچے آیا. اس کا قاصد آیا علی کا، دربار پہ جا رہا ہے. اسے کو مذاق کرے، اسے کو تانا دے. ایک شرارتی دیوار پہ آیا، اسے کہا حال من عندک خبر سما، کیا تو آسمان کی خبریں لاتا ہے؟ اس کے لمبے قد کو مثال دی، لمبے قد کو مذاق کیا کہ کیا تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں؟ یہ کہنے کے بعد باقی مسکرائے. ترما نے اپنا گھوڑا بالکل دیوار کے قریب کیا، کہہ لگے ہاں میرے پاس آسمان کی خبریں ہیں، آسمان پہ موت ہے، موت پہ امر ہے، اول الامر علی ہے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں. آسمان پہ موت ہے، امر پہ ایک اول الامر ہے. مجھے اس علی نے بھیجا. یہ کہنے کے بعد ترمانے کا اور تعارف کرواؤں. سر کھجاتے ہوئے پیچھے آئے، جلدی سے ایک ادھر، جلدی جا دربار میں، جا کے تیاری کرو. عام قاصد نہیں، بہادر بھی ہے، فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، بات کرنے میں مہلت بھی نہیں دیتا. دربار والوں سے کہ جلدی جلدی تیاری کرو، دربار کا منظرنامہ بدلو. ایسے بندے حاضر تیار کر کے بیٹھو جو اسے فل بدی جواب دے. فوراً اسے خبر پہنچی، اس نے کہا جلدی 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 جلدی. اپنے تئیں جو اپنے سیانے سمجھتا تھا، ہر بندے کے سیانے بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں.
اس نے اپنے سیانے سیانے بندے جو ہے دربار میں بٹھا دیے کہ وہ علی کا قاصد آ رہا ہے اس کے سامنے ذرا ہوشیار ہو کے جواب دینے ہیں. وہ پتہ چلا ہے کہ وہ حاضر دماغ بڑا ہے, فوراً جواب دیتا ہے. ترما یوں بالکل دربار کے سامنے آیا. اب دربار کے سامنے درباری وہ نیزے, ترما نے سیدھا اپنا اونٹ دربار کے اندر, سپاہیوں نے نیزے ہٹا لی, ترما کا اونٹ اندر. لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے, وہ یہ اونٹ سمیت اندر آ رہا ہے. بالکل ترما نے آ کے دربار کے وسط میں اپنا نیزہ کاٹا, نیزے سے اپنا اونٹ باندھا.